السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 283 تا 285 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جس سے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا۔ تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ یہاں اس کے ترجمہ تمام ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس میں مؤاخذہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے۔
جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں آیا ہے۔ مسئلہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو بہم نہ پہنچے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو اس کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو منصور ماتریدی اور شمس العلائمہ حلوائی اسی طرف گئے ہیں، اور ان کی دلیل آیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور حدیث حضرت عائشہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے، جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا، تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا اپنے فضل سے، اہل ایمان کو اپنے عدل سے۔ زجاج نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت اور طلاق، الہ و حیض و جہاد کے احکام اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، تو صورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے اس تمام کی تصدیق فرمائی، اور قرآن اور اس کے جملہ شرائع و احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ یہ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح کے اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ و صفات علیہا پر ایمان لائے اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے، اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح ہے یہ اس طرح پر ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے وسائط ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس طرح کے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجیں، بے شک و شبہ سب حق و صدق اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر و تبدیل تعریف سے محفوظ ہے اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا، اس طرح پر کہ ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک معصوم ہیں، ساری ساری خلق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کیا۔ تیرے حکم و ارشاد کو، یعنی ہر جان کو عمل نیک کا اجر و ثواب اور عمل بد کا عذاب و عقاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو طریقہ دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کریں اور صاحب سے تیرے کسی حکم کی تعمیل میں قاصر رہیں۔ پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہاں تک اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس قرآن پاک کے صدقے، جو قرآن پاک ہم نے تلاوت فرمایا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو خاص کر کے فلسطین کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ میرے اس یوٹیوب کے چینل کو، جس میں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر میں شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو دوسرے اپنے دوستوں، عزیزوں، فیملی کے اندر ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کا ایک پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کے بچے، آپ کی فیملی یا کوئی ایک کلمہ گو بھی
اس کے اندر اس کو یہ عادت پڑ گئی قرآن پاک کی طرف، اور اس شوق اگر اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ قرآن پاک کو سننا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کے اندر کیا اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہے، اگر آپ نے اس کو لگاتار سننا شروع کر دیا تو میں یہ دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو آپ کے چھوڑنے کا آپ کا جی ہی نہیں کرے گا۔ آپ میرے اس پروگرام کی آپ انتظار کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جو تمام ناظرین خاص کر کے میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے حامی و دعا گو رہوں گا۔ آمین ثم آمین۔